إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله منزل الكتاب ومالك يوم الحساب، وصلى الله تعالى وبارك وسلم على نبيه محمد قامئ حصون الباطل وحازم الأحزاب، وعلى آله وأهل بيته وعترته وغيرهم من الأحباب، فالله ولي التوفيق وإليه المرجع والمآب. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز مہمانان کرام، مشفق اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر تبادلہ خیال اور گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فتنہ ارتداد اور اس کے اسباب و حل۔ سامعین کرام، ارتداد ایک نہایت ہی ہولناک اور سنگین جرم ہے۔ ایمان لے آنے کے بعد اس سے پھر جانا اور مرتد ہو جانا یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہوا اور اسی حالت کفر مر گیا تو اس کی تمام تگودو دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئی، وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ برادران اسلام، ایسے لوگوں کی ہرگز اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ اس آیت کریمہ میں صاف اور واضح ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اسی میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، گمراہی اور خسران و نقصان ان کا مقدر ہوگا۔ نوجوانان اسلام، ایسے لوگ بروز قیامت حوض کوثر سے بھی دور کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سامنے سے ایک جماعت مجھ پہ پیش کیا جائے گا، پھر اس کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میں عرض کروں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں کر دی تھی، اور یہ لوگ دین سے الٹے قدم واپس لوٹ گئے۔ الغرض، ارتداد ایک نہایت ہی ہولناک اور سنگین جرم ہے، مگر آج اچھے اچھے اور شریف گھرانے کے اور خاندانی روایت سے لیس نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں کفر اختیار کرنے لگے ہیں۔ کبھی سنا جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں محض چند فوٹی کوڑیوں کی بنا پر کسی مومن نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ کسی اور علاقے کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ محض معاشقہ بازی کی پھوسی بنیاد پر کسی لڑکی نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر کفر کو اختیار کر لیا۔ ایک کے بعد ایک، آج یہاں کل وہاں، آئے دن یہ خبر مل رہی ہے کہ فلاں جگہ ایک لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ پورے کنبے کے ارتداد کی خبر بھی اخبارات اور رسائل میں چھپی۔ الغرض، اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے والے یہ واقعات اب روز کی کہانی بن گئے ہیں۔ مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچانا اور اپنے دین و ایمان کو چھوڑ دینا بہت عام ہو چکا ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یوں تو ارتداد ہر زمانے میں واقع ہوا ہے، لیکن قرب قیامت کا زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ سینکڑوں احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب ارتداد کا سیلاب برپا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے: لَيَخْرُجَنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا،
کہ لوگ اسلام سے فوج در فوج نکلیں گے جیسا کہ فوج در فوج داخل ہوئی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا کہ مرد صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ آج حرف بحرف صادق ہونے نہیں جا رہی۔ جی ہاں، دن تو دن، رات کی بھی نیند فتنے سے خالی نہیں۔ ملت اسلامی کا غیور نوجوانوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شے ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان اسے سنگین اور ہولناک جرم یعنی ارتداد کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ارتداد کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ حضرات، ارتداد کے اسباب بکثرت ہیں، ان تمام کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے، لہٰذا میں صرف دو بنیادی اسباب پر روشنی ڈالوں گا۔ ان میں سے ایک بڑا سبب دینی تعلیمات کی کمی اور دنیاوی مخلوط نظام تعلیم۔ آج کے دور میں ہم نے اپنی نسلوں کے دلوں میں قرآن اور سنت کی تعلیم اور روشنی ڈالنے کو پس پش ڈال دیا ہے، دنیاوی تعلیم دلانے کو بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ ہماری ساری تگودو محنتیں اور کاوشیں ان کو ڈاکٹر بنانے، انجینئر بنانے، پروفیسر بنانے، وکیل وغیرہ بنانے پر ہوتی ہیں، جو علوم و فنون اس مخلوط نظام تعلیم کے تحت حاصل کیے جاتے ہیں، جس مخلوط نظام تعلیم نے ملت اسلامیہ کے نوجوان نسلوں کے دلوں سے غیرت ایمانی، حیا و شرف کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم میں نگاہیں چہروں پہ پڑتی ہیں، غیر محرم سے بات کرنے کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں نگاہیں چار ہوئی وہاں آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں، نتیجتاً ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں، غیروں کے ساتھ راہ فرا اختیار کرنے کا مسئلہ وجود میں آتا ہے۔ اس طریقے سے ہماری نوجوان بچیاں ارتداد کے شکار بنتی ہیں۔ محترم حضرات، ارتداد کا دوسرا بنیادی سبب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا بیجا استعمال ہے۔ نہایت اجمال اور اختصار کے ساتھ اگر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں مغربی تہذیب و ثقافت اور آزادی کے نام اور نظریات و افکار پنپتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بالکل متصادم ہیں، اور یہی چیز بالآخر ارتداد کا سبب بنتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بے جا استعمال نے تو اسلامی نظام کو درہم بھرم کر کے رکھ دیا ہے، ہزاروں سنسار اجاڑے ہیں، کروڑوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، بچوں کو یتیم اور باپ کے سائے سے محروم کر دیا ہے۔ باپ کے موجود رہتے ہوئے پیدرانہ شفقت، والد سے بچوں کا حق انہی چیزوں نے چھینا ہے، ماں کی ممتا انہی چیزوں نے لوٹی ہے۔ اپنے بلبلاتے اور سسکتے بچوں کو آدھی رات کو بستروں پر سویا ہوا چھوڑ کر بھاگ جانے والی ماؤں کو بے وفائی اور زمین فروشی انہی چیزوں نے سکھائی ہے۔ ہماری نوجوان بچیوں کی عصمت و عفت کو انہی چیزوں نے تار تار کیا۔ الغرض انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دین اسلام سے منحرف کرنے میں اور اسلامی نظام کو درہم برہم کرنے میں بڑا رول اور کردار رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ میں ایک مہم کو لے کر اٹھے اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے نواقف کرا کر اس کے صحیح استعمال کی طرف قوم مسلم کی توجہ مبذول کرائے، ہماری نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرے، قرآن کی تعلیم دے، اخلاق نبی کا پابند بنائے، شروع سے ہی ان کے ذہن و دماغ کے اندر کفر و شرک کی برائی کو پیوست کرے، اسلامی روایات کی اچھائیوں کو واضح کرے، اسلامی اسکول میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ آخر میں شہر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بے دلی سے جو ہوئی بندگی کیا حاصل، بے دلی سے جو ہوئی بندگی کیا حاصل، دین کی روش سے جو ہٹا وہی خالی دل، پلٹ کے دیکھ لے ایمان کے چراغوں کو، پلٹ کے دیکھ لے ایمان کے چراغوں کو، ابھی ہے وقت بچا لے شکستہ باغوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔